اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل جو کہ جماعت نہم میں موجود ہے اس کا پارٹ 2 یعنی حصہ دوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یعنی اس کے تیسرا اور چوتھا شعر جو ہے اس کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے جو تشریح کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو شعر نمبر 3 ہے: اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ تو طلباء پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے الفاظ معنی کاپی پہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تاکہ پھر آپ کو یہ کام آ سکیں۔ شوق کا معنی ہوتا ہے اشتیاق، راحت منزل، منزل کا آرام، منزل کا سکون، یعنی منزل پر پہنچنے کے بعد جو سکون میسر آتا ہے انسان کو، اس کو راحت منزل کہا جاتا ہے۔ اسپِ عمر، عمر کا گھوڑا یعنی زندگی کا گھوڑا۔ اسپ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ تو اسپِ عمر، عمر کا گھوڑا۔ مہمیز، مہمیز کہتے ہیں ایڑ کو، یعنی جب گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو تیز بھگانے کے لیے اپنی ایڑی کا استعمال کرتا ہے، تو اس ایڑ کو مہمیز کہتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے ہمارے پاس جو ہے تازیانہ۔ تازیانہ کہتے ہیں چابک کو، یعنی وہ ہنٹر، وہ کوڑا جس سے گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو تیز بھگاتا ہے اپنے چابک کے ذریعے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو ایک تیز رفتار گھوڑے سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی عمر کا ایک تیز رفتار گھوڑا ہے جس کے سامنے اس کی منزل ہے، اور وہ بڑی برق رفتاری سے اپنی منزل کو پانے اور حاصل کرنے کی دھن میں اس کی جانب دوڑتا جا رہا ہے۔ انسان کی منزل موت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عموماً گھوڑ سوار گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک کے ذریعے ضرب لگا کر اسے تیز دوڑانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اسے تیز بھگانے کے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ عمر کا گھوڑا ایک ایسا گھوڑا ہے کہ اسے تیز دوڑانے کے لیے کسی مہمیز، کسی تازیانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ از خود تیز رفتاری سے چلا جا رہا ہے، یہ اتنا تیز دوڑ رہا ہے کہ تیز رفتاری میں اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہے ہیں، اور یہ اڑتا ہی جا رہا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس شعر میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے مختلف مصائب کا سامنا کرتا ہے، مختلف دکھوں تکلیفوں کا سامنا اسے رہتا ہے، اور وہ اس قدر زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی راحت، اپنا سکون جو ہے موت کی گود میں تلاش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے چھٹکارے کا حل صرف موت ہی ہے۔
اس لیے وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بہت تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے۔ جس طرح کہ بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ یعنی انسان کی زندگی کے دن جو ہیں وہ بڑی ختم ہو چکے ہیں، اور زندگی میں اسے کوئی جو ہے آرام دیکھنے کو نہیں ملا، سکون میسر نہیں آیا، تو اب اسے جو سکون ہے وہ قبر کی دیواروں میں ہی آ کے میسر آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک صوفیانہ شعر بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو منزل ہے، اس کی منزل اس کی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جو پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان ہوتا ہے، جس نے کبھی کوئی خوشی کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، اور شام و سحر پریشانیاں ہی پریشانیوں سے گھیرے رکھتی ہیں، تو اب اس کو سکون کی جگہ، آرام کی جگہ موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتی، اور وہ چاہتا ہے کہ مرنا تو میں نے ایک دن ضرور ہے، تو کیوں نہ ذرا جلدی سے میں اپنی موت کی طرف بڑھ جاؤں، تاکہ ان دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔